بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف للہ تعالی. ایضاً محترم آج رجب المرجب کی 16 تاریخ ہے. اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے رجب شہر اللہ شعبان شہری رمضان شہر امتی. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے. تو جسے رجب کا مہینہ ملے وہ رب کی بارگاہ میں یہ فریاد کرے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. سرکار دو عالم علیہ السلام صحابہ کرام کو ایک اور دعا تعلیم دیتے تھے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. اے اللہ تو ہمیں سلامتی سے رمضان المبارک تک لے جا اور رمضان المبارک کو سلامتی سے ہم تک لے آ. جو اس میں ہم نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تراویح ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت سنیں، صدقہ و خیرات کریں، سحر و افطار کی سعادت حاصل کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں. اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محترم اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ہمیں رجب کا مہینہ عطا فرمایا اور شعبان المعظم کی آمد ہے. آج میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں میری مائیں بہنیں بچیاں بھی ہو سکے تو ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں. دیکھیں سیکھنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے. آج 16 رجب المرجب ہے. آج میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہود، عیسائی اور مسلمان میں کیا اختلاف ہے.
اس وقت کیا اختلاف تھا، آج کیا اختلاف ہے. اور پھر یہودی کو اور نصرانی کو اپنے مذہب کی ریچ کرنے کی کیوں اجازت نہیں، تبلیغ کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ عزیزان محترم، پھر ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آیت نمبر 66 سورہ آل عمران. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ نے بنین و انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جو اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے، جن میں 4 رسول تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات شریف نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور شریف نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل شریف نازل ہوئی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوئی. عزیزان محترم، یہ 4 کتابیں ہیں اور 4 رسول ہیں. باقی جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے. نبی کس کو کہتے ہیں؟ رسول کون ہوتا ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، جبکہ نبی اس شریعت کو چلانے والا ہوتا ہے. جیسے 4 رسول ہیں تو 4 ہی کتب ہیں، 4 کتب ہیں. تو باقی نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کون ہوتا ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں صاحب نبی تو پیغام دینے والا ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، بس اس کا کام یہ جیسے ڈاکیا ہے، ڈاکی کا کام ہوتا ہے پوسٹ مین کا کہ ایک خط کو دوسرے جگہ پر پہنچا دینا، ایک مقام سے لینا اور دوسرے مقام تک پہنچا دینا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی یا تو فاعل ہے یا مفعول ہے. نبی نباؤں سے متشق ہے جس کا معنی ہے خبر دینے والا. تو غیب کی خبر دینے والا اگر یہ فاعل ہے یا تو فاعل ہے یا مفعول ہے. اگر یہ سبجیکٹ ہے اس کا مطلب ہے وہ نبی جو غیب کی خبریں دیتا ہے. اور اگر یہ مفعول ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو اپنے ساتھ غیب کی خبریں رکھتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی خبروں کا علم عطا فرمایا ہے. اگر اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آگے چلیے. اللہ تبارک و تعالی نے تورات شریف میں، انجیل شریف میں، زبور شریف میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے کہ نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں، اللہ کے حبیب و لبیب ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مکہ شریف میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائیں گے، اور ان کی آخری آرام گاہ مدینۃ المنورہ ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اور یہ تورات شریف میں بھی، زبور شریف میں بھی، انجیل شریف میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تو آگے چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود کہلائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ کہلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک بہت بڑا سلسلہ رہا ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے یہودی کہلاتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ کہلاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں صاحب ہم اہل کتاب ہیں۔ عزیزان محترم، اگر میں بات اور آگے بڑھاؤں، اگر آپ کی توجہ ہے اور میری مائیں بہنیں بچیاں جو اس بیان کو سن رہی ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیے گا۔ یہ بات یہ ہے، رب العالمین جل مجدہ الکریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی آخر الزمان، مکہ المکرمہ میں اس کی جائے ولادت ہے، اس کے یہ اوصاف ہیں، اس کے یہ کمالات ہیں، اس کی یہ شان ہے۔ یہ نبی بڑا اختیار والا ہوگا، بڑی شان والا ہوگا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ طیب و طاہر چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث اور گندی چیزوں کو یہ حرام کرے گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی یہی بیان فرمائی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی کہ میرا نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، جو کہ میرا ایک کلمہ ہے، روح ہے، یہ مصدق بھی ہے، تورات شریف کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور بہت ساری جو چیزیں حرام تھی یہود پر، اس کو یہ حلال بھی کرتا ہے۔ مچھلی یہود پر حرام تھی، پرندے جو نشان والے پرندے تھے، بغیر نشان والے پرندے تھے، وہ بھی کس پر حرام تھے؟ یہود پر حرام تھے۔ اونٹ یہ بھی حرام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت بھی اور ساتھ ساتھ پرندے بھی اور مچھلیاں بھی آپ نے حلال کر دی۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، نبی بے اختیار نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مبشر بھی ہیں، آپ بشارت بھی دیتے ہیں۔ کس بات کی؟ آپ بشارت دیتے ہیں، وہ مبشر برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا نام تو محمد رکھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو احمد کی خوشخبری کی ہے، تو احمد کی تعریف بتائیے، محمد کی تعریف بتائیے۔ میرے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی دھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ،
فتح نازل فرمائے، ان کی غلامی کا صدقہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صحیح روایات پیش کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر کائنات کے ذرے ذرے کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا تو وہ نور کر کیا رہا تھا؟ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ابھی زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا، وہ نور اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا، تعریف اور توصیف بیان کرتا رہا۔ اس لیے آپ کا نام کیا ہو گیا؟ احمد۔ احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی آخر الزمان جو دنیا میں تشریف لائیں گے وہ احمد ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ جب رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا، پیدا کیا سب سے پہلے، مبعوث کیا سب سے آخر، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، آخر اس حساب سے کہ آپ دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بنا کر بھیجا۔ فرمایا اے حبیب آپ نے کائنات میں سب سے زیادہ میرا ذکر کیا ہے، سب سے زیادہ میری حمد بیان کی ہے، سب سے زیادہ میری تعریف اور توصیف کی ہے۔ اے پیارے حبیب میں تجھے اپنا محمد بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یعنی محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تعریف اور توصیف کی ضرورت نہیں۔ ہم جو سرکار کی تعریف کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے جب ہم ان کا نام لیتے ہیں، جب ہم ان کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں، در حقیقت ہمارا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوتا ہے، ہمارا ذکر ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر حافظ محمد شکیل قادری نقشبندی، اس نے حیدرآباد سے پاکستان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع محمدی مسجد درود و سلام والی سے اپنے دوستوں کے ہمراہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اکچاریا۔ بات یہ ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو آگے چلیے۔ اب یہود، ابھی آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عزیر علیہ السلام کے ماننے والے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ماننے والے، عیسائی نصارہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور مسلمان کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب اللبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم ان پر ایمان لائے تو اللہ نے ہمیں ایمان والا کہہ کر مخاطب کر دیا۔ وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، لیکن قربان جاؤں اے ایمان والے کہ تو اللہ کے حبیب کا غلام ہے، اور اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، میں نے تجھے ایمان والے کے پیارے لقب سے یاد کیا ہے۔ اب کیا اختلاف ہے؟ یہودی
نصرانی اور مسلمان میں بیسک اختلاف کیا ہے؟ اس وقت بھی کیا اختلاف تھا، آج بھی کیا اختلاف ہے، یہ ذرا سننے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں فرمایا سنتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہے، نصارہ سے مخاطب ہے، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، رب ذوالجلال ان سے مخاطب ہے۔ فرمایا سنتے ہو، تم اس چیز میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہے۔ کس چیز کا علم ہے؟ ان کو علم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ اللہ کے حبیب و لبیب ہیں، مکہ المکرمہ میں یہ پیدا ہوئے اور یہ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ مدینہ المنورہ جائیں گے۔ عزیزان محترم، اب آپ اندازہ لگا لیجئے آپ کے اوصاف سے وہ باخبر باخوبی واقف تھے۔ اچھا، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا، اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا، اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حافظ شکیل ہے، یعنی جو بیان کر رہا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ پہچان لیں گے یار یہ ڈاکٹر صاحب ہی ہیں، یار میں تو ان کو پہچانتا ہوں، یہ اس مسجد کے خطیب ہیں، یہ اس مسجد کا خادم ہے۔ یعنی آپ جانتے بھی ہیں، اور اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ پہچانتے بھی ہیں، لیکن مزہ جاننے اور پہچاننے میں نہیں ہے۔ فرمایا جاننا بھی ضروری ہے، پہچاننا بھی ضروری ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک تم مانو گے نہیں، جب تک تمہارے سر پر ایمان والا تاج آئے گا نہیں۔ ایمان نام ہے ماننے کا۔ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ماننے کا۔ جس نے میرے آقا کو اللہ کا رسول مان لیا، خاتم الانبیاء مان لیا، اللہ کا حبیب النبی مان لیا، وہ سمجھ لیجئے وہ ایمان والا ہو گیا۔ حالانکہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا اہل کتاب آپ کو جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں۔ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا یہ عارف ہیں آپ کے، یہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، لیکن بات یہ ہے کہ جاننے اور پہچاننے سے کام بنتا نہیں ہے۔ جب تک مانیں گے نہیں، جب تک مانیں گے نہیں، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ فرمایا جو مانے گا اپنے سر کو جھکائے گا بارگاہ رسالت میں، جو حاضر ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان والا تاج اس کے سر پر، خیر الامم کا تاج اس کے سر پر اللہ تعالیٰ سجا دے گا۔ تو یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں اختلاف کیا ہے؟ اس وقت کیا تھا، آج کیا ہے؟ یہود و نصارہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں، لیکن اہل کتاب کہلانا یہ کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، اس لیے بہت سارے لوگ کرسچن سے بھی نکاح کرتے ہیں کہ صاحب نکاح جائز ہے، ڈاکٹر صاحب وہ اہل کتاب ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اہل کتاب سے واقعی نکاح جائز ہے، لیکن وہ کتاب کہاں ہے؟ آپ ان سے پوچھئے، آج کے یہودی سے پوچھئے، آج کے عیسائی سے پوچھئے، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ آج کے یہودی کہتا ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کے متعلق یہود کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے، بلند آواز سے بول دیجیے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، ارے یہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ارے یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔
ہمارا اختلاف سمجھ میں آیا آپ کو کہ تم مشرک ہیں؟ کون ہے؟ بلند آواز سے بولیے، مشرک ہیں۔ ہمارا بیسک اختلاف یہ ہے، ہمارا کوئی دنیا کا اختلاف نہیں ہے، ہمارا کسی یہودی سے کسی عیسائی سے کوئی دنیا کا چکر نہیں ہے، کوئی دنیا کا کیوں ہی انہوں نے ہماری جائیداد پر قبضہ نہیں کیا اور انہوں نے ہمارے معاملات کو تہو بالا نہیں کیا۔ دنیا میں سارے معاملات چلتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ ہمارا بیسک اختلاف کیا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام، ہم یہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے تم یہ بکواس بند کر دو، ذالک قولہم بافواہہم، یہ تمہاری بکواس ہے، یہ جھوٹ بولنا، یہ بکواس کرنا بند کر دو۔ اس لیے کہ عزیر علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ صلو علی الحبیب، بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گرمی کی شدت ہے، خون میں گرمی زیادہ ہونی چاہیے۔ سردیوں میں آدمی سکڑتا ہے، گرمیوں میں آدمی ذرا چاق و چوبند ہوتا ہے۔ گرمی میں نیند کہاں آتی ہے؟ کسی کو کانٹوں پہ کبھی نیند آئی ہے؟ بلند آواز سے بولیے، کانٹوں پہ نیند تو کسی کو بھی نہیں آتی، ہاں پھولوں کے بستر پر سب کو نیند آتی ہے۔ بات یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، یہود و نصارہ یہ اللہ کے نبیوں کے متعلق ان کا عقیدہ اس وقت بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے تھے صاحب ہم صاحب کتاب ہیں۔ بھائی دیکھو تورات شریف ہم پر نازل ہوئی، کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اللہ سے بولی، زبور شریف نازل ہوئی، انجیل شریف نازل ہوئی۔ یار ہم صاحب کتاب ہیں تو خدا کے بندے مانا کہ تم صاحب کتاب تھے، تمہارے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن اس کتاب میں تم نے رد و بدل کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں ملاوٹ کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر دیدہ دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہود و نصارہ سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ یہ مشرک ہیں، انہوں نے کتاب کے اندر رد و بدل کیا، کتاب اصل کتاب کچھ اور تھی، اس کو کیا سے کیا کر دیا، میرے آقا کے اوصاف کو چھپا دیا۔ آج تورات شریف کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، زبور شریف کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، انجیل شریف کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں آقا علیہ السلام کے اوصاف آپ کو نہیں ملیں گے، چھپا دیے گئے، نکال دیے گئے۔ ان راشیوں نے رشوت لے لے کر قرآن انہوں نے اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کر دیا۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کو بھی تو 1400 سال ہو گئے ہیں، تو کیا قرآن پاک پہ رد و بدل ممکن ہے؟ نہیں، اٹ از امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار میں خود رب ذوالجلال ہوں۔ بلند آواز سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ ذرا گرمی کا احساس ہو۔
بات یہ ہے جو بات میں کرنے جا رہا وہ ذرا غور سے سنیے گا. یہود و نصارہ میں جو اختلاف ہے مسلمانوں کا اختلاف، بیسک اختلاف یہ ہے یہ مشرک ہے. کون ہے؟ مشرک. اچھا ان کا ایک نظریہ ہے. آج میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. یہ کہتے ہیں ان کا ایک نظریہ ہے کہ صاحب عقل کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہود و نصارہ کا عقل کہتے ہیں کہ عقل کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین الگ ہے، عقل الگ ہے. دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. تمہیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے. جب کسی سے کوئی سوال کرتا ہے، اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، وہ باپ کہتا ہے تجھے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو اس پر عمل کرتا رہے. اس لیے کہ دین کے معاملے میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، اور دنیا کے معاملے میں جو تیرا دل چاہے کر. جس طرح تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، بددیانتی کر سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، جس طرح چاہے تو ان کے ساتھ دھوکہ دینا چاہے دھوکہ دے سکتا ہے. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو نازل کرنے والا بھی میں ہوں اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی میں رب ذوالجلال ہوں. اس قرآن پاک میں میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، بیٹھا ہوا قرآن 8 سال کا ہے، 1 سال اس کو پورا ہونے والا ہے. کوئی غلطی کر کے تو بتائے، کوئی زبر زیر پیش شد مد کوئی چھوڑ کر تو بتائے. بات یہ ہے حالانکہ مجھے 30 سال ہو گئے، 83 کے اندر قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سر کے اوپر یہ دستار باندھی ہے. یہ دستار کسی عام آدمی نے نہیں باندھی، یہ میں نے خود نے نہیں باندھی، یہ اس نے باندھی ہے جس کو لوگ قائد اہل سنت کہتے ہیں. یہ کوئی معمولی تاج نہیں ہے، یہ حافظ شکیل کا تاج، یہ ڈاکٹر حافظ شکیل کا تاج اپنے ہاتھوں کا سجایا ہوا تاج نہیں ہے. یہ تاج قائد اہل سنت نے اس غلام کے سر پر سجایا ہے، اور اکیلے میں نہیں سجایا. لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں نیوکلاد مارکیٹ پر اتنا بڑا جلسہ تھا کہ آج جلسے کے لیے لوگ ترستے ہیں. دینی جلسہ کہ الحمدللہ عز و جل قائد اہل سنت نے یہ دستار بندی، یہ جو سر پہ امامہ شریف ہے یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر باندھا 1983 میں. تو کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال تو ہو گئے کم و بیش. اور اب اندازہ لگائیے کہ 30 سال قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیے ہوئے ہو گئے. اگر اس کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو، زیر کی، صبر کی، پیش کی، تو ہمارا یہ غلام زادہ، یہ غلام زادہ ہے، اس کا باپ بھی غلام ہے. اس کا باپ غلام کسی عام آدمی کا نہیں ہے، اس کا باپ غلام ہے، غلام نقشبند ہے. نقشبندی حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی دھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہے. یہ چونکہ غلام کا بیٹا ہے اس نے غلام زادہ ہے. اس کو صاحبزادہ بننے میں بھی ٹائم چاہیے. یہ صاحبزادہ جب بنے گا جب یہ شیخ الحدیث بنے گا، جب مفتی وقت بنے گا، جب یہ دین کا عالم بنے گا، پھر غلام زادہ ہٹا کے پھر یہ صاحبزادہ بن جائے گا. ابھی صاحبزادہ بننے کے لیے وقت چاہیے. تو عزیزان محترم، لیکن یہ غلام زادہ اتنا ہوشیار ہے کہ اگر زیر زبر پیش اگر ابا حضور اگر گڑبڑ کرے تو یہ اسی وقت اس کی نشاندہی کر دے گا. ابا حضور ایسے نہیں، یہاں زبر تھا آپ نے زیر پڑی ہے. یاد رکھ لیجئے، کیوں کہ یہ رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہے کہ جو اپنے سینے کو قرآن کے لیے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کے سینے میں داخل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، میں اب آپ کی توجہ کرا رہا ہوں یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ یہود و نصارہ ان کی 3 خرابیاں. ایک، وہ مشرک تھے. کون تھے؟ مشرک ہیں. آج کا یہودی کون ہے؟ مشرک ہے، جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، جو یہ کہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
تو وہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کہے وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ نصارہ جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، نہ ان کے پاس کتاب ہے، اصل کتاب بھی ختم ہو گئی، اصل زبان میں ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ ان کا ہمارا اختلاف بنیادی اختلاف ہے، اور ان کے اندر جو خرابی ہے وہ خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، اللہ کا بیٹا کوئی بھی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا، یہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو نقل کیا کہ اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے محبوب آپ فرما دو، اگر بفرض محال رحمان کا کوئی بچہ ہوتا، رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، وانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی میں محمد مصطفیٰ کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک، بلند آواز سے بول دیجیے۔ ہمارا اختلاف آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہود و نصارہ یہ مشرک ہے، کون ہے؟ اور مشرک کے ساتھ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کسی مشرک کے ساتھ چاہے مشرک مرد ہو، چاہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، چاہے مشرک مرد ہو چاہے مشرک عورت ہو، اگرچہ وہ خوبصورت ہو، اگرچہ وہ مالدار ہو، اگرچہ وہ پڑھی لکھی ہو، یاد رکھ لیجئے وہ اس غلام زادی سے بہتر نہیں جو نبی کی ایمان لانے والی ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہو، وہ اس امیر زادی سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ تو کسی مشرکہ سے اور کسی مشرک مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ تو ہمارا اختلاف سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اور یاد رکھ لیجئے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب میں آپ کی توجہ دوسری طرف کرا رہا ہوں۔ آج صبح کی بات ہے، میں ایکسچینج کے پاس میں گیا، کسی کام سے گیا، اس نے بکواس کی عجیب و غریب بکواس کی۔ اب سنیے، میرے سے نہیں، اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اتنا بل زیادہ بھیج دیا ہے، 1200 یونٹ کا بل بھیج دیا ہے ایکسچینج صاحب، یہ کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے، ایک گھر ہے جس میں ایک ماں باپ رہتے ہیں، تو 1200 یونٹ کا آپ نے بل بھیج دیا، کہنا ہم سے غلطی ہوئی ہے، آئی ایگری، ہم سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کا بل بنا دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کتنا بل بناتے ہیں آپ؟ بنائیں اس کا 200-250 جتنا بنتا ہے، جو گزشتہ مہینے کا بل تھا آپ اسی بل کو بنائیں، 200 بنائیں، 250 بنائیں۔ کہنا نہیں 410 کا بناؤں گا، جو آپ کہیں، لیکن میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کہنا غلطی تو ہم سے ہوئی گئی ہے، اس غلطی کو کون بھگتے گا؟ میں نے کہا غلطی آپ کو بھگتیں گے ہم، بھائی غلطی آپ نے کی ہے، آپ کے میٹر ریڈر نے غلطی کی ہے، اور غلطی ہم بھگتیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا، دھکے ہم کھا رہے ہیں، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اب اس نے بکواس کیا، اب سنیے، کہنا تھا میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں اب کون سی مثال دے رہا ہے، ابھی سنیے۔ کہنا ڈاکٹر صاحب دیکھو نا، ایک آدمی کسی کو قتل کر دے، اب سنیے اس کی بکواس سنیے۔ میں نے کہا بہت زیادہ نہیں بول، کیا بولتا ہے تو بول، میں نے کیا بول رہے ہو تم خدا کی شان میں؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب دیکھو نا، ہمارا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اللہ کا قانون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی،
اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، مرد کے مرد مرد، عورت کے بدلے عورت. اور اگر کوئی معاف کر دے، قصاص لینا چاہے، پیسہ لینا چاہے، تو وہ پیسہ بھی اس کے لواحقین، اس کے ورثاء لے سکتے ہیں. یا تو اس کو قتل کیا جائے، یا اس کے بدلے میں اس کے ورثاء، اس کے بچے، اس کی بیوہ، اس کے ماں باپ اگر اس سے مال لینا چاہیں تو شرعی طور پر اللہ اس کے رسول نے یہ ان کا حق رکھا ہے. اب وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب دیکھو نا، ایک جو قتل کرے تو قتل کرنے کی سزا پھانسی ہے، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ کیوں بھائی؟ کہ نا انصاف کی بات تو یہ تھی کہ جس کو قتل کیا گیا اس کو زندہ کیا جائے. میں نے کہا ایکسیئن صاحب ذرا ہوش سنبھال کے بات کرو، یہ کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے، یہ رب کا قانون ہے. کس کا قانون ہے؟ تو رب کے قانون میں تو کہتا ہے کہ رب بے انصافی کرتا ہے. میں نے کہا زبان سنبھال کر بات کر. کہ نہیں، میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں تجھے، میں اتنا کمزور نہیں، میں آپ یقین کریں شریعت کی بات پر ہم اتنے کمزور نہیں. ہم کوئی ہجڑے نہیں ہیں، نہ ہمارے ماں باپ ہجڑے تھے نہ ہم ہجڑے ہیں. کہ نا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا اتنی بڑی بات تو نے کر دی. او بھائی دنیا کا قانون نہیں، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے کہ جو قتل کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی. کس کا قانون ہے؟ رب کا قانون ہے نا. اس کو کہنا کہ یار یہ تو انصاف کی بات تھوڑی ہے، اس کا مطلب ہے الیاذ باللہ پڑھے لکھے آدمی سمجھ یار کیا کہ نا ہاں بس. میں نے کہا بھائی او پٹھان صاحب، او بھائی کیا بکواس کرتے ہو تم، سمجھ سے بات کرو. اس سے پہلے کہ میرا پارا جو ہے میں نے کہا ابھی میں کہنا نہیں بس بس بس. میں نے کہا بھائی ایک بات یار، ہم کو ہجڑے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ہمارے رب کی شان میں گستاخی کرے، رب کی شان میں بے ادبی کرے اور ہم اس کی گستاخی کو سن لیں. ہم اس کی زبان بدی سے نکال دیں گے، نکالیں گے نا. ہاں یہ بات نہیں ہے، یہ ہجڑوں والا کام نہیں کرنا، غیرت والا کام ہے. غیرت مسلم اب بھی زندہ ہے. ابھی ٹی وی کے اوپر شائستہ کوئی ہے، اس نے کوئی پروگرام کیا جن میں وہ صبح صبح شادیاں کرواتی ہے، مختلف لوگوں کی شادی کرائی، کسی ہجڑے کی شادی کروائی، پتہ نہیں کون تھا، وہ شادی اس کی کروائی. پیچھے میوزک چل رہی ہے کہ آج علی کی شادی ہے زہرا کے ساتھ، آج علی کی شادی ہے زہرا کے ساتھ. ارے کہاں ہے علی، کہاں ہے زہرا؟ ارے علی کے پاؤں کی دھول بھی نہیں. یاد رکھ لیجئے ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا کیا عقیدہ پہلے وہ سن لیجئے. میں آپ کو قاری صاحب کیمرہ گھمائیں تاکہ نیٹ کے ذریعے پتہ چلے کہ ہم ہجڑے نہیں ہیں. اور میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ میری اولاد ہیں، کس کی اولاد ہیں آپ؟ بلند آواز سے بولیے. ہاں بھائی، ایک ہوتا ہے جسمانی رشتہ، ایک ہے روحانی رشتہ. جسم کے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن یہ روح کا رشتہ باقی رہے گا. روح کا رشتہ باقی رہے گا. یاد رکھ لیجیے قیامت کے دن بھی رشتہ کام آئے گا، قبر میں بھی رشتہ کام آئے گا، اس لیے کہ روحانی رشتے ختم نہیں ہوتے. اس نے کہا کہ آج علی کی شادی ہے زہرا کے ساتھ، پیچھے میوزک چل رہی ہے اور پھر انہوں نے ڈانس کیا ہے، سب نے ڈانس کیا ہے. الیاذ باللہ. ہمارا عقیدہ سنیے، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ سنیے. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، ایک صحابی کی شان سنیے. ایک صحابی جس نے حالت ایمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو، آپ کے ساتھ کچھ لمحات گزارے ہو، کچھ لمحات. ارے مولا علی کی شان تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. سب سے پہلے جو نگاہ پڑی ہے نا آپ کی والدہ صاحبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئی. عرض کیا یا رسول آپ اس وقت آپ نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی، آپ کی خدمت میں عرض کیا محمد یہ میرا بچہ آنکھ نہیں کھول رہا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا لعب دہن آپ نے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور حضرت
حضرت علی نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جو نگاہ پڑی وہ چہرہ مصطفیٰ پر نگاہ پیدا ہوئے کعبہ میں، نگاہ پڑ رہی ہے مصطفیٰ میں، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑ رہی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ سنیے، آپ کو میں اپنا عقیدہ بتاؤں، سنیں گے نا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور آپ کی صحبت میں صرف چند لمحات، کتنے؟ چند لمحات، ساری زندگی نہیں، چند لمحات رہا ہو، اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا ہزاروں غوث، ہزاروں کتب، ہزاروں ولی ایک طرف ہو جائیں، حضور غوث اعظم، حضور غوث اعظم، آج ہر گھر میں حضور غوث اعظم کا چرچا ہے نا؟ ہمارے گھر میں ہوتا کہ بھائی بڑے پیر کی فاتحہ لگا دو، ارے حافظ شکیل حضور غوث اعظم کا نائب ہے۔ آج ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو دستار بندی ہے اس کی بھی تو کچھ قدر ہونی چاہیے نا، تو ہم اس کی آج قدر کراتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاج جو ہمارے سر پہ سجا ہوا ہے، غلام نقشبند ہے۔ بات یہ ہے کہ ہزاروں غوث، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال ایک طرف اور اللہ کے محبوب کا صحابی ایک طرف۔ وہ صحابی نہیں بلکہ وہ صحابی جس گھوڑے پر سوار ہو اور اس سوار کے گھوڑے کے پاؤں کے نال کے نیچے جو مٹی لگے اس مٹی کو ایک طرف رکھا جائے اور ہزاروں غوث، ہزاروں کتب کو ایک طرف رکھا جائے تو وہ اس مٹی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میرے آقا کے صحابی کی شان ہے، بلند آواز سے بول دیجیے۔ یہ کہتے ہیں ہجڑے بغیرت، کہتے ہیں کہ صاحب علی کی شادی ہے آج زہرا کے ساتھ، ارے اس طوائفہ کو تم نے کیا بنا دیا؟ زہرا بنا دیا۔ بی بی فاطمہ کو تم نے کس سے ملایا؟ ارے بی بی فاطمہ، یہ تو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے فاطمہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں نکلے گی پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، آج شہزادی کونین کی سواری گزر رہی ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کے کیونکہ ایک سلسلہ ہے، آپ کو دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانا تھا، تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے آج سے پہلے کسی سے اجازت طلب نہیں کی۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، انسانی شکل میں آئے، آ کر دستک دیتے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کون ہے؟ عرض کیا بڑی دور سے آیا۔ کیا کہا؟ بلند آواز سے بول رہے ہیں، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، ملنا چاہتا ہوں، اجازت کا طلبگار ہوں۔ فرمایا تم چلے جاؤ، میرے بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے بابا جان ابھی تم سے مل نہیں سکتے۔ تھوڑی دیر ہوئی پھر دستک ہوتی ہے، بڑی دور سے آیا ہوں، ایک بار ملاقات کروا دو۔ ارے آج سے پہلے اسرائیل نے کسی سے اجازت نہیں لی۔ جو کہتا ہے نبی میری مثل ہے، پتہ چلے گا جب تجھے آ کر اسرائیل علیہ السلام چیتے ماریں گے۔ ارے تو صحابی کی مثل بنتا ہے۔ اور پھر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، معافی ایسے نہیں ہوتی، وہ جیسے اس ایکسین نے بدتمیزی کی، اسے خدا میرے سے نہیں کی، اس نے وہ میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کلمہ پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جو خدا کو کہے ظالم کہے، خدا کو بے انصاف کہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ شخص نے خدا کی شان میں گستاخی کی۔ دیکھو کیا باتیں کرتے ہو، واٹ آر یو سیئنگ، کیا بات کرتے ہو؟ لوگ نہیں مولوی صاحب، میں نے کہا بس 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 میں نے کہا خدا کی شان میں تم بے ادبی کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آخر ہے، دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر تیسری مرتبہ دستک دی، اور اب کی بار جو دستک دیتے ہیں اور بڑی التجا کے ساتھ اور بڑی دردمندانہ آواز میں کہتے ہیں میں ملنا چاہتا ہوں، میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا، میں کہتا ہوں جا کر کہو میں سرکار کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ وقت آ چکا ہے۔
اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلیجہ تھک سے رہ گیا. آج تک کسی سائل نے آ کر ایسے نہیں کہا تھا آپ شہزادی کونین ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں. عزیزان محترم کیا ہوا؟ آپ سرکار کی بارگاہ میں گئی, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا ہے, میں منع کرتی ہوں وہ بار بار آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا, تم مجھے خدا کے واسطے مجھے آنے دو, میں آج آؤں گا, آج میں ملاقات کر کے جاؤں گا. میں بڑی دور سے آیا. آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی نہیں بابا جان مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. فرمایا بیٹی فاطمہ یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے, شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے, اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے, پیر کو پولیس سے جدا کر دیتا ہے. بات یہ ہے بیٹی فاطمہ یہ وہ ہے, آج سے پہلے اسرائیل علیہ السلام نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی. یہ تیرے باپ کا مرتبہ ہے, یہ تیرے باپ کی شان ہے کہ آج بیٹی فاطمہ تیری وجہ سے کہ تو گھر میں ہے, تو اتنی باحیا ہے, اتنی شرمیلی ہے کہ آج اسرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت میرے پاس آ نہیں رہے, اس لیے کہ بیٹی فاطمہ یہ تیرے باپ کی شان ہے. اب عزیزان محترم جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے سنا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. آپ نے فرمایا بیٹا اس کو آنے دو, اس لیے کہ اس کو آج رب کا حکم ہے, اس لیے اس کو بیٹا آنے دو. بات یہ ہے لوگ کہتے ہیں آج علی کی شادی ہے زہرا کے ساتھ. ارے بھائی زہرا وہ بی بی فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اور بی بی فاطمہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلا. عام طور پر بیٹوں سے نسب چلتا ہے, لیکن یہ بی بی فاطمہ کی شان ہے کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ جاری کیا. ہم ایک بات عرض کر دیں, اور حکومت پاکستان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے, یہ میڈیا کا منفی کردار ہے. جو آتے ہیں جو منہ میں آتا ہے وہ پکتے چلے جاتے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں. یہ ایجنٹ ہیں جن کو لاکھوں روپیہ نہیں دیا جاتا بلکہ ڈالرز کے اندر ان کی ادائیگی ہوتی ہے. عزیزان محترم بات یہ ہے کہ جو ہمارے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے, جو حضور غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرے, جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے, ہم غیرت مند مسلمان ہیں, ہم بے غیرت نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ غیرت مند ہیں, لیکن ابھی تک ہمارے میں جذبہ نہیں آیا. کاش ہمارے میں جذبہ ہوتا اور ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے کہ تجھے یہ جسارت کیسے ہوئی. ہم بھی شائستہ سے کہہ دیتے ہیں کہ شائستہ ہو تو شائستہ بن کے رہو, یہ شائستہ ہو کے یہ غیر شائستہ تم کام کر رہی ہو. پتہ چلا کہ جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ بالکل کلو ہو اور اس کا نام رکھ دیا ہے یوسف خان. بالکل ایک آدمی جس نے کبھی زندگی میں سجدہ نہیں کیا ہو اس کا نام رکھ دیا جائے ساجد کہ صاحب. ارے بھائی ساجد وہ ہوتا ہے جو سجدے کرتا ہے, عابد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, یوسف وہ ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے. ارے یہ شائستہ کیسے ہو گئی؟ اس نے تو حضرت علی کی شان میں بھی حضرت فاطمہ کی شان میں بھی بے ادبی اور گستاخی کی ہے. میں حافظ شکیل اپنے تمام اولاد کے ساتھ اس کی بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے. اب دیکھیں یار یہ کون سن رہا ہے ہماری آواز؟ صحرا میں آواز جا رہی ہے. یاد رکھ لیجئے کوئی سنے یا نہ سنے رب کی بارگاہ میں تو صحیح جا رہی ہے فریاد, اور کرام کاتبین تو لکھ رہے ہیں, ہماری آواز وہ تو لکھ رہے ہیں. اور یا ما یلفظو من قول الا لدی, ہماری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر فرشتے اس کو
کیا کرتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آخری بات عرض کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا آئی، اور چڑیا نے کیا کیا؟ اپنی چونچ میں پانی لیا۔ کتنا پانی آیا ہوگا اس کی چونچ میں؟ ایک قطرہ۔ وہ ایک قطرہ لاتی، اس آگ پہ ڈالتی، پھر واپس جاتی، پھر چونچ میں پانی لاتی، پھر آگ پہ پانی ڈالتی۔ کسی نے کہا چڑیا تیرا دماغ چل گیا ہے، ذرا یہ تو بتا دے کہ تو کیا تیری اس چونچ بھر پانی سے کیا اس آگ کو بجھا دیا جائے گا؟ بات یہ مجھے پتا ہے کہ یہ آگ بجھے گی نہیں، یہ آگ ختم نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آگ لگانے والوں میں کون تھا، آگ بجھانے والوں میں کون تھا؟ تو میں بھی کھڑی ہو جاؤں گی، میں بھی کہوں گی مالک و مولا میں آگ لگانے والی نہیں تھی، لیکن میں آگ بجھانے والی ضرور تھی۔ بھائی بات یہ ہے، ایک مرتبہ اور گھمائے گا صاحب، بات یہ ہے کہ ہم آگ بجھانے والے، ہم کون ہیں؟ اور بات یہ ہے مانا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، لیکن یاد رکھ لیجیے ہم بہت بڑی طاقت ہے، ہم بہت بڑی طاقت ہے۔ ہمیں اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں اس چینل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرے، جو ہمارے اہل بیت کی، جو سرکار کے اہل بیت ہے ان کی شان میں جو بے ادبی کرے، گستاخی کرے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے نبی کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ جس خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ بیان سنا ہے، ہماری مائیں بہنیں بچیاں بڑی کثیر تعداد میں بیان کو سنتی ہیں، اور میں آپ کو بیان بتا دوں یہ بات، ہمارے بیانات جب نیٹ پر جاتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ اس بیانات سے مستفید ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کی جو آپ نے انشاءاللہ کہی ہے، جو آپ نے غیرت کا ثبوت دیا ہے، یاد رکھیے کم از کم اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی صحابی کی شان میں گستاخی کرے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، ہم اس کے منہ پر ہی تھوک دیں۔ اس لیے یار اتنی تو ہمارے میں ہونی چاہیے جرأت، کیا ہونی چاہیے نا، اللہ کرے اتنی غیرت آ جائے۔ اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے کیا ہم سنیں گے اس کو؟ نہیں سنیں گے نا۔ تو جو میرے آقا کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، حضور غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرے، خدا کی قسم ہم سب سے پہلے اس چمار کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ہم ہجڑے نہیں ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، نہ ہم ہجڑے ہیں نہ بغیرت ہیں، الحمدللہ ہم غیرت مند ہیں، لیکن افسوس ہم بالکل سست ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا کے معاملات میں تیز ہیں، آخرت کے معاملے میں ہم بہت زیادہ سست ہیں۔ اللہ ہماری سستی کو دور فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ جو بیان کیا گیا ہے، جو بیان سنا ہے، اسلامی بہنوں نے سنا ہے، اور جو نیٹ کے ذریعے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن جو ہمارے ذریعے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں داخل ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے سب کو مالا مال فرما۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین آمین۔